بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامی قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں ویورز۔ آج آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بادشاہ کی کھوپڑی کا واقعہ پارٹ 2، قبر سے دوزخ اور پھر عرش الہی تک کا واقعہ شیئر کریں گے۔ مجھے لگا شاید اب عذاب میرے تمام ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس قبر کے گھڑے میں میری جان واپس لوٹائی گئی، اور پھر منکر نکیر اور وہ فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اے نبی اللہ، منکر اور نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے، ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھول گیا کہ اس قدر ہیبت ناک شکلیں اور اتنا قوی ہیکل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا کہ ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی، اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے لوہے کے گرز تھے کہ اگر اسے زمین پر مارا جائے تو زمین نیچے دھنس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔ بس یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ چنانچہ ان کے حکم کے ساتھ ہی مارے خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو کام نیک و بد، برائی بھلائی تو نے دنیا میں کی ہے، آج اس سب کا حساب ہم تجھ سے لینے کو آئے ہیں۔ بس ان کی بات سنتے ہی میں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے سب یاد آنے لگے، اور وہ باتیں اور کام بھی یاد آنے لگے کہ جنہیں میں اپنی زندگی میں بھول چکا تھا۔ سو اس وقت اپنے کیے سب کام اور سارے کردار یاد آنے لگے، اور میں یاس و حسرت، مصیبت و ندامت کا واویلا کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اور ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اگر سینہ زمین پر کھڑے ہو کر آواز کریں تو اس کی گرج سے زمین اور آسمان پھٹ جائیں اور انسانوں جانداروں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ مارے خوف کے میں نے اپنے بتوں کا نام لیا کہ جن کی میں اپنی زندگی میں پرستش کیا کرتا تھا۔ تب انہوں نے ایک گرز کھینچ کے مارا کہ میں زمین کی تہوں میں دھنس گیا، اور اس کی ہیبت اور دھمک سے تحت الثری تک ہل گیا، اور میں آہو پکار کرنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، پکار، اپنے بتوں کو فریاد کر ان سے جن کی تو سوا اللہ کے عبادت کیا کرتا تھا کہ آج تجھ کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا، ماں دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش میرے باختہ ہوئے اور زبان میری بند ہو گئی۔ تب پھر انہوں نے مجھے آہنی گرجوں سے مارنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے، اے دروغ کو بتا، تیرا رب کون ہے؟ تب مارے خوف کے میں نے کہا، میرے خدا تم ہو، بس مجھ کو بخش دو اور اس عذاب سے نجات دو کہ سوائے تمہارے کس سے فریاد کروں کہ کوئی سنتا نہیں۔ اور اپنے پیدا ہونے پر افسوس و حسرت کرنے لگا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ تب انہوں نے ایک گرز ایسا کھینچ کر مجھ کو مارا کہ جان کنی کی سب سختیاں مجھے بھول گئیں، اور کہنے لگے، اے بدبخت، تو اللہ رحمان الرحیم کو نہیں جانتا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور کہا کہ غضب اللہ کا اس پر ہو کہ جو نعمت تو اللہ کی کھاوے اور پوجا غیر اللہ کی کرے۔ اب بسبب تیرے کفر کے تیرے واسطے ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اے نبی اللہ، میری ساری زندگی کی بادشاہت اور خوشیاں عذاب کور اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ چنانچہ بادشاہ جمجا کے سر بسیدہ نے کہا، اے نبی اللہ، جب فرشتے مجھ سے حساب کتاب لے کر اور لعنت و ملامت اور عذاب سنا کر چلے گئے تو بعد اس کے میری قبر کی زمین مجھ سے گویا ہوئی اور کہنے لگی، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور کفر کرتا رہا۔ اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا اور بادشاہی عطا کی تھی، تو پھر بھی اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا تھا، اور جب تو اپنے گناہ گار وجود لے کر میری پشت پر چلتا تھا تب مجھے تجھ پر غیظ آتا تھا۔ بس آج میرا مقصود مجھے مل گیا کہ تو میرے اندر آیا ہے، اب میں تجھ سے بدلہ لوں گی، اور تو میرا سلوک دیکھ کہ میں کافروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ بعد ایک لحظہ کے مشرق اور مغرب کی زمین آ کر مجھے دبانے لگی،
ایسا کہ میرے بدن کے تمام جوڑ ٹوٹ گئے اور پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر پیوست ہو گئیں۔ کوئی راہ فرار کی میرے پاس نہ تھی اور نہ ہی کوئی میرا رفیق تھا کہ جس سے مدد مانگتا، اور میں اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بعد اس کے 2 فرشتے میرے پاس آئے، سیاہ پوش، خشمناک، ایسا کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔ مجھے یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ کنارے عرش سے ایک آواز غضب والی آئی کہ اس شقی القلب کو دوزخ میں ڈال دو، اور وہیں ایک شخص کو دیکھا جو خشمناک نگاہوں سے مجھ کو گھور رہا تھا، اور زمانہ آتش اس کے پاس ایستادہ اور سلاسل اور منجنک اور توق و زنجیر آتشیں اس کے پاس رکھی تھیں، اور وہ داروغہ دوزخ نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اس نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور میں مارے خوف کے کانپنے لگا۔ تب دوبارہ وہ اپنی ہیبت ناک آواز میں غضب کے ساتھ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی آتشی زنجیر کے ساتھ باندھ کر آتشی کوڑوں سے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ آتشی زنجیروں میں جکڑے کوڑوں سے مارتے ہوئے لے کر چلے۔ پھر مجھے 70 گز نیچے گہرے غبار میں قید رکھا۔ پھر میرے بدن کی تمام کھال نکال کر 70 گز اور نیچے سانپ اور بچھوؤں میں رکھا، اور ان کا ایک ایک ڈنگ مجھے 70 گز نیچے تک دھنسا دیتا۔ وہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ باوجود موت کی تکلیف کو جھیلنے کے میں خواہش کرنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اور موت کو پکارنے لگا۔ تب آواز آئی کہ اب پکار موت کو، لیکن اب موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھ۔ بھی عوض اپنے کفر اور گناہوں کے، اور وہ زنجیر ایسی تھی کہ اگر اس کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام مخلوقات زمین کی فنا ہو جائیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، آتش دوزخ کیسی ہے؟ اس کے بارے کچھ بیان کر۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں، ہادیہ، سعیر، سقر، جہنم، قطی اور حتمہ، اور یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو ان کے حال پر افسوس کرتے اور کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے آگ دہکتی ہے، اور اس آگ کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ وغیرہ کچھ نہیں، سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں، اور منہ ان کا سیاہ مانت کوئلے کی ہے، اور ہمیشہ گریہ زاری اور ہاہاکار میں مصروف، اور توبہ وہاں قبول نہیں ہوتی، نہ ان کی آہو زاری سنی جاتی ہے، نہ ان پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا بعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، اور تم لکڑی دوزخ کی ہو، بس ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ چنانچہ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے، اور اس درخت کا نام شجرہ زقوم بیان ہوا ہے۔ بس جو کوئی بھی کھانے کو مانگتا اسے زقوم کھانے کو دیا جاتا۔ جب میں نے بھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا۔ پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، نہ وہ نیچے اترتا اور نہ ہی واپس اترتا۔ سانس میرا اس کی وجہ سے رک گیا، اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد کے اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ کو کہیں سے گھونٹ بھر پانی دے دو کہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ بس مجھے 1 لوٹا بھر کر پانی کا دیا گیا۔ میں نے مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی 1 گھونٹ بھی نہ بھری تھی کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا، اور جدھر جدھر کو بدن میں وہ پانی جاتا جسم کے گوشت پوشت اس سے گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ اور اے نبی اللہ، وہ پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی۔
اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ بس بعد اس کے ایک آواز ہیبتناک آئی کہ میرا گوشت پوشت دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد اس کے میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح جلنے لگا اور پکارنے لگا کہ اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں سو مجھ کو نالین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آتشی لا کر دیے گئے اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب میں نے وہ نالین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ اس کی حدت سے ابلنے لگا، اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ اور ناک کان سے بہہ نکلا۔ اور جب میں فریاد اور زاری کرتا تو ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی چک، یہاں اب سوا عذاب دوزخ کے تجھ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں خدا کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کو پوجا، اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور عذاب سے نہ ڈرا۔